لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم صفت الاتیان والمجیء. الاتیان والمجیء اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا آنا کما یلیق لشأنہ. اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ اور نقطہ نظر ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں آپ نے الاتیان، اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ الاتیان والمجیء صفتان فعلیتان خبریتان ثابتتان بالکتاب والسنہ. یعنی یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. چند ہفتے پہلے ہم نے ایک درس میں جو ہے اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ اس طرح کی جو تقسیم ہوئی ہے، اس تقسیم سے متعلق میں نے بتایا تھا کہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے اور یہ تقسیم درست ہے. اسی طرح سے یعنی صفات خبریہ اور صفات عقلیہ، اس سلسلے میں بھی بات ہوئی تھی کہ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس فرق کو. تو کہا کہ صفتان فعلیتان خبریتان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دونوں صفات ہیں صفات فعلیہ میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت پر منحصر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے متصف ہے لیکن جب چاہتے ہیں اس کو صادر فرماتے ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دونوں صفات ہیں یعنی صفتان خبریتان، کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی اس صفت کا ذکر فرمایا ہے. اگر اس کا ذکر نہیں ہوتا تو ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، ہم اس کے مکلف ہی نہیں تھے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق اس بات میں ہو یا نفی میں ہو، نص کی بنیاد پر ہی کوئی بات کہی جائے گی. یہ مسئلہ توقیفی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے یا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے متعلق کسی چیز کی نفی کی ہو تو وہ بھی نص کی بنیاد پر، ہم اپنے تئیں نہیں کہیں گے اللہ یہ کہ کوئی عمومی بات ہو میں مابل اخبار، پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا بات ہے اس میں. تو یہ صفتان فعلیتان خبریتان اور دونوں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. اب جہاں تک مسئلہ دلائل کا ہے، قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی اللہ رب العالمین کی یہ جو دو عظیم صفت ہیں الاتیان والمجیء دونوں ثابت ہیں. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ ایک عظیم سورت ہے، اس سورت کے تقریباً وسط سے کچھ آگے، یعنی یہ سورہ جو ہے 2.5 پاروں میں منقسم ہے. اجزاء کی اگر بات کریں تو سیقول السفہاء دوسرے پارے کی اگر بات کرتے ہیں سیقول، تو اس کے تقریباً بالکل وسط میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الملائکۃ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والملائکۃ. تو کہا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، اس میں اتیان کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے. الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ، اور ملائکہ کا بھی آنا، وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور. اس سے زیادہ صراحت اس آیت کریمہ میں ہے جس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا. سورۃ الانعام ایک بڑی سورت ہے اور ہمارا ایک درس بھی ہے مستقل سورۃ الانعام کے تعارف میں، اور اس کو ہم نے ایک عنوان دیا تھا کہ مکی صورتوں میں سورۃ البقرہ کی یہ ایک نظیر صورت ہے. مطلب سورۃ الانعام جو ہے
مکی صورتوں میں سورۃ البقرہ کی نظیر ہے، بالکل اس کی مماثل صورت ہے۔ تو سورۃ الانعام کا جو بالکل آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین کے آنے سے متعلق خبر ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک او یأتی ربک، اللہ رب العالمین کا آنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے یا اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اگر ایسی صورت میں ملائکہ کے لیے کیا کہیں گے؟ ملائکہ کو آنے کو کیا کہیں گے؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک، یہاں تعویل کر لیے او یأتی بعض آیات ربک، بعض آیات ربک، تمہاری رب کی بعض نشانیوں کا آنا، اس کی بھی تعویل کریں گے کہ اس میں بھی آنے کی کچھ اور کیفیت ہے۔ ایک ہی اسلوب میں ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آنا یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یہاں پر تو الاتیان کی بات ہے جو دو آیتیں ہم نے پڑھ کر کے آپ کو سنائی ہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یہ دونوں فعل اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، صفات فعلیہ میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اتا اور جاء کثرت سے مستعمل ہے، کثرت سے۔ جب ہم نے آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایک 5 سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے، کم و بیش 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جب سورۃ النازعات کی تفسیر ہوئی تھی، میرے اندر سے 5-6 سال ہو گئے سورۃ النازعات کی تفسیر ہو کر۔ سورۃ النازعات کی تفسیر میں اس میں یعنی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها، نہیں اس سے پہلے جو ہے ایک فعل اس میں مذکور ہے جاءت، تو جاءت الطامۃ الکبریٰ، تو جاءت وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ جاء اور اتا بعض لغویین نے اور مفسرین نے بھی، خاص کر جو قرآن کے اعجازی پہلو پر گفتگو کرتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے اس پر میں نے جو ہے گفتگو کی ہے اس میں، فی الحال اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اتا اور جاء یہ دونوں فعل جو صفات فعلیہ میں سے اللہ رب العالمین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اور یہ قرآن مجید میں احادیث ثابت ہے۔ 3 آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہیں، 2 حدیثیں بھی میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا معنی مفہوم بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث قدسی ہے جو بہت معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث، صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ہے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار، اس کا جو بالکل پہلا باب ہے، باب الحث علی ذکر اللہ تعالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، جو حدیث کے قدسی ہے۔ حدیث پہ غور کیجیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا گمان جس طرز کا ہوتا ہے مجھ پر، میرا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کو انجام دیتا ہے، جیسے کہ اب ہم نے مغرب کی نماز پڑھ کر کے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و سے فضل و کرم سے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، اللہ پر حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے گا۔ آج جو مسلمان روزے سے تھے، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو قبول فرمائیں گے۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن ہوتا ہے ویسے ہی معاملہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، یعنی میں اس کے ساتھ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ معیت ایک عام ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک خصوصی معیت ہے، وہ بھی ذات کے اعتبار سے نہیں، وہ تائید کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے، تصدیق کے اعتبار، تقویت پہنچانے کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قرب وہ ایک الگ ہے، اس میں عام اور خاص نہیں، اس میں صرف خاص ہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو
کہا کہ وانا معه اذا ذکرنی، مجھے جب وہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، مطلب اس کو میں تائید کرتا ہوں، اس کو میں قوت پہنچاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے لیے صفت نفس ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے نفس وہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے، اس پر مستقل ہم درس دے چکے ہیں الحمدللہ، بہت پہلے، آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت النفس، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفت النفس، النفس و تنفیس، اس پر بھی درس ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کی صفت النفس، فا جو ہے ساکن۔ تو کہا کہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر مجمع میں وہ میرا ذکر کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، میں ایک مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو مجمع کے اس مجمع سے زیادہ بہتر ہے۔ اہل علم میں یہ سب جو ہے مطلب یعنی اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں۔ جب سورۃ البینہ کی ہم نے تفسیر کی تھی، اولئک هم شر البریہ، اولئک هم خیر البریہ، اہل ایمان کے لیے اولئک هم خیر البریہ، اور کفار کے لیے کہا گیا اولئک هم شر البریہ۔ تو اس اعتبار سے اولئک هم خیر البریہ، تو پھر کون سب سے افضل ہیں، ملائکہ یا بشر؟ اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس میں کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہے، اس میں رہنے دیتے ہیں اس بات کو۔ لیکن یہ بھی ایک دلیل کہ جو ہے مطلب ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، یہاں اہل ایمان ہی کے سامنے وہ اللہ کا ذکر کرے گا عام طور پر، غیر مسلمین بھی اس میں ہو سکتے ہیں، اہل ایمان بھی اس میں ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی اس میں موجود ہیں، صحابہ بھی اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان جس میں انبیاء بھی ہیں، افضل الرسل خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تاکہ ایک بندہ مومن جب میرا ذکر ایک مجمع میں کرے گا تو جس مجمع کے سامنے میرا ذکر اس دنیا میں ہوا ہے، میں ایک ایسے مجمع کے سامنے الملأ الاعلیٰ ذکر کروں گا ان کے سامنے جو ان سے بہتر ہیں۔ تو پھر کون ملک بہتر ہے کہ ایک مستقل موضوع ہے بہرحال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، ایک بالشت اگر ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور اس میں تفصیل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی ذات سے قریب ہوتے ہیں، جو ہر رات آخری حصے میں اللہ رب العالمین کا نزول ہوتا ہے آسمانی دنیا پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر اہل ایمان کے قریب ہوتے ہیں، کسی سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، کما یلیق لشأنہ، اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں، عرش پہ مستوی ہیں۔ کسی بندے مومن کے اللہ رب العالمین ذات سے قریب ہوتے ہیں، ذات سے قریب ہوتے ہیں، کبھی نصرت اور تائید کرتے ہیں۔ صفت قرب میں یہ وسعت ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بندہ جب قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی صفت قرب میں اتنی وسعت ہے، اس میں حلول اور اتحاد کا عقیدہ کسی طور پر بھی نہیں آئے گا۔ اس پر شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، حافظ ابن القیم بھی اور شیخ ابن عثیمین بھی رحمہ اللہ اجمعین۔ صفت القرب کتاب آئی ہے کافی ضخیم، تقریباً 700-800 صفحے کے ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اس میں اس موضوع سے متعلق بھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک بالش اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، مجھ سے قریب آئے گا، تو جب بندہ جب قریب آئے گا تو صرف اس معنی میں نہیں کہ بندہ صرف استغفار کرے گا، قریب ہونے کا یہ معنی نہیں، قریب تو چل کے آنے کی بھی بات ہے، کسی کا مسجد کی طرف آنا، نیکی کی طرف آنا وغیرہ، یہ بھی اس کے اندر اس وسعت ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی کہا کہ تقربت الیہ ذراعًا، ایک گز جس کو کہتے ہیں نا ایک گز، میں اس کے قریب آؤں گا۔ کہا کہ وَإِن تقرب الیہ ذراعًا، اگر ایک گز وہ قریب آتا ہے تو تقربت الیہ باعًا، 2 گز میں اس کے قریب آتا ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، کہا کہ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کے میرے پاس آتا ہے، دیکھیں اس میں تو صراحت ہے، وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ رب العالمین کی صفت الاتیان یہاں ثابت ہو رہی۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ أَتَيْتُهُ، اللہ رب العالمین کی صفت الاتیان واضح ہو رہی۔ ایک بڑی دلچسپ بات، یہ حدیث تو جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ تو متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں موجود ہے، بالکل آغاز میں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو حدیث یہاں پر موجود ہے، امام مسلم رحمہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہی حدیث قدسی دوسری طریقے سے بھی لائے ہیں۔ اس میں کیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان تلقانی بشبر تلقیتہ ذراعا، یہ الفاظ ہیں۔ وَإِن تلقانی
ذراعن تلقیتہ باعن، اس میں کیا بات ہے، ذرا خاموش ایک منٹ، اس میں کیا بات ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ اگر بندہ 2 گز میرے پاس آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جئتہ اتیتہ باسرع، یعنی دونوں فعل ایک ساتھ مذکور ہیں، جئتہ اتیتہ باسرع، یعنی اللہ رب العالمین کی صفت الاتیان، صفت المجیء، ان دونوں پر گفتگو ہو رہی نا۔ حدیث میں دونوں الفاظ ایک ساتھ ہیں کہ جئتہ اتیتہ باسرع۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ، آپ کی جو المنہاج ہے صحیح مسلم جو شرح آپ کی، اس میں آپ نے لکھا کہ ہاکذا ہوا فی اکثر النسخ، ہاکذا ہوا فی اکثر النسخ، صحیح مسلم کے اکثر نسخوں میں کہا کہ یہ اسی طرح سے ہے، جئتہ اتیتہ باسرع۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ حالانکہ بعض نسخوں میں کہا کہ جئتہ باسرع، صرف اتنا ہی ہے، امام نووی نے کہا رحمہ اللہ، اور کہا کہ بعض نسخوں میں صرف اتیتہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن نسخوں میں جئتہ اتیتہ باسرع یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، کہا کہ یہ بھی درست ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی کہا کہ یہ جو تکرار ہے دونوں، والجمع یعنی بینہما للتوکید، کہا کہ وہ حسن، یہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، اس میں گویا کہ ایک طرح کا تاکیدی معنی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دیکھو آج کل جو حدیثوں کے بحث میں جو بات آتی ہے، المکتبۃ الشاملہ کا استعمال ہوتا ہے۔ المکتبۃ الشاملہ میں یہ لفظ کے ساتھ تکرار کے ساتھ نہیں ہے، جئتہ اتیتہ، تکرار کہہ رہا ہوں، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ نہیں ہیں، جئتہ اتیتہ باسرع ایسا نہیں ہے۔ صحیح مسلم جو دارالسلام کا نسخہ ہمارے پاس یہاں ہے، کیا یہاں پر شاید نہیں ہے، جو اب دنیا بھر میں متداول ہے الحمدللہ، وہ تو اس میں وہ حدیث ہے جئتہ اتیتہ باسرع اس لفظ کے ساتھ، لیکن اس میں نہیں ہے، شاملہ میں جئتہ نہیں ہے، صرف جو ہے اتیتہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ بہرحال جئتہ اتیتہ باسرع یہ دونوں لفظ میں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث کافی طویل ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم اور مبارک نام الجبار، جو تقریباً 4 نشستوں میں ہم نے اس پر درس دیا تھا، 4 نشستوں میں، تو وہاں پر بھی میں نے اس حدیث کو سنایا ہے، کافی طویل حدیث، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں حدیث کا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جو مستدل ہے، وہ سنانے سے پہلے طرف الحدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کسی کو مطلب وہاں تک رجوع کرنے میں آسانی ہو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کہ ہم ہمارے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل تضارون برؤیت الشمس والقمر اذا كانت سحوا، جب بادل بالکل صاف ہو تو چاند کو دیکھنا ہو، سورج کو دیکھنا ہو، کیا ایک دوسرے کو مطلب دھکا دیں گے کیا؟ پوری دنیا کے لوگ بھی دیکھنا چاہیں ایک ساتھ رات میں کتنی دور تک ہے نا، کتنے فاصلے تک ہے، سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھنے مطلب دھکا دینے کی بات آتی ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ اس کا طرف الحدیث ہے تاکہ کسی کو رجوع کرنے میں آسانی ہو۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس وقت ایک طرح سے ایک اعلان ہوگا، حشر کے میدان میں جو سارے انسان کھڑے ہوں گے، ایک اعلان ہوگا کہ جس نے جس کی عبادت کی وہ اس کے ساتھ چلا جائے، اللہ اکبر، جو جس کو اپنا معبود سمجھتا تھا دنیا میں وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ اب اہل ایمان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اہل ایمان میں سے فرمائے۔ تو اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظار میں رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتظار میں رہیں گے۔ تو کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ فیاتیہم الجبار، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار، اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے الجبار ہی کا انتخاب کیا، ہم نے وہاں پر گفتگو کی ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے الجبار پر جب ہمارا درس تھا، فیاتیہم الجبار فی صورت غیر صورتہ التی رأوہ فی اول مرہ، اللہ رب العالمین پہلی مرتبہ بھی ان کے سامنے آئے، اس وقت منافقین بھی تھے وہاں پر، جب دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں پر جو اللہ کی رؤیت ہوتی ہے وہ کس طرح کی کیفیت، وہ اس کے ہم کو نہیں بتائی گئی وہ چیز۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہاں پر بھی، اور اہل ایمان پہچان لیں گے اور انت ربنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔
اے اللہ تو ہمارا رب ہے. یعنی اللہ رب العالمین بندوں سے کہے گا کہ اہل ایمان سے کہ انا ربکم، اور اہل ایمان کہیں گے کہ انت ربنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے. تو فیاتیہم الجبار، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الاتیان کی جو نسبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. تو الاتیان المجیء یہ اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ میں سے ہے. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ جو اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ میں سے ہیں، یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بہت سارے باتیں ہیں. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا جو طرز ہے تفسیر کا، اس میں آپ خالص سلفی ہیں. امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کی صفت اتیان سے متعلق بھی جو اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے اس کو ذکر کیا، اس کو راجح قرار دیا، اس کو درست قرار دیا. البتہ جو اہل اسلام کے جو دیگر مقالات ہیں، دیگر جو نقطہ نظر ہیں، ان کی طرف بھی مجمل انداز میں آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کو آپ نے درست قرار نہیں دیا. آپ نے کہا کہ ثم اختلف فی صفت اتیان الرب تبارک و تعالی الذي ذکرہ فی قولہ هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ، فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. یہ ذکر کرنے کے بعد آپ نے پھر جو قول مردود ہے اس کو بھی آپ نے ذکر کیا ہے. بالآخر آپ نے آگے بھی یہاں پر جو ہے مطلب اسی کو سے قرار دیا جو صحابہ و تابعین سے منقول ہے. تو بہرحال امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ جو الاتیان ہے، المجیء ہے، النزول، اس میں کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے اسی پر ایمان لانا ہے، اس میں تعویل نہیں کرنی ہے، اس کا دیگر معنی نہیں بتانا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، یا اللہ رب العالمین کے آنے سے مراد یہ معنی اس کا نہیں ہوگا. یہ صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اس میں یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو شرح العقیدہ الواسطیہ ہے اس کی شروحات تو بہت ہیں. اس میں شیخ خلیل حراس رحمہ اللہ مصری، جن سے متعلق ہم اللہ کے فضل و کرم سے کافی مرتبہ ان کے بارے میں بتا چکے ہیں، ان کی زندگی میں جو مراحل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں، سلفیت کی طرف جو آپ آئے، وہ جامعہ ازہر میں پڑھے ہیں وہ، اور خالص اشعری تھے وہ. جب وہ دکتورا کے مرحلے میں تھے تو ان کی بعض اساتذہ نے یہ رائے دی کہ دکتورا کے لیے جو رسالہ جو عنوان کا انتخاب کرنا ہے وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر رد ہو، سلفیت پر رد ہو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شخصیت کو رکھ کر کے، ان کے اقوال کو رکھ کر کے ان پر رد کیا جائے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہاں اسی پر ہو، اپنا عزم کیا. اور ظاہر بات ہے جس مرحلے میں وہ پہنچے اس کے لیے جو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی پوری کتابیں جس قدر میسر تھیں آپ نے اکجا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اس کو پڑھ رہے تھے رد کرنے کے لیے تو باذن اللہ تعالیٰ دل بدل گیا ان کا، سلفی ہو گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دفاع میں گفتگو کی، سلفیت کے دفاع میں گفتگو کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مطلب وہ تھوڑی نا مطلب اس کے اصل ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یعنی ائمۃ السلف میں ایک نمایاں نام ہے، لیکن ان کو جو ہے مطلب خاص طور پر ایک نشانہ بنایا جاتا ہے. تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندگی باقی رہی، 1976 وغیرہ میں انتقال ہوا آپ کا، جب تک زندگی باقی رہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کی شرح کرتے رہے. تو جو العقیدہ الواسطیہ کی جو شرح آپ کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، شیخ خلیل حراس رحمہ اللہ کی. تو ان کا قول جو ہے اس کتاب سے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. دیکھو، وقال الشیخ محمد خلیل حراس معلقا علی استدلال شیخ الاسلام بالآیات السابقہ علی اثبات صفتي الاتیان والمجیء. یعنی العقیدہ الواسطیہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے اور الایمان بالقدر سے متعلق، دو مباحث اس میں غالب ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الاتیان المجیء سے متعلق جو آیتیں جو اوپر ہم نے ذکر کی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جو ہم نے بھی پڑھ کے سنایا آپ کو، ان کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ فی هذه الآیات اثبات صفتین من صفات الفعل، فی هذه الآیات اثبات صفتین من صفات الفعل وهما صفتا الاتیان والمجیء
والذی علیہ اہل السنۃ والجماعہ الایمان بذلک علی حقیقتہ، الایمان بذلک علی حقیقتہ، اللہ رب العالمین کا آنا کیسے، کما یلیق لشانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب ذات پر ہمارا ایمان ہے تو اللہ رب العالمین کی صفات پر بھی، جب ذات پر تعویل نہیں ہوگی تو صفات پر کیوں تعویل ہوگی؟ اللہ کے وجود پر تعویل نہیں ہوگی، اللہ کی صفت حیات پر تعویل نہیں ہوگی، صفت ارادہ پر تعویل نہیں ہوگی، صفت السم پر تعویل نہیں ہوگی، تو دیگر صفات پر کیسے تعویل ہوگی؟ الکلام یعنی فی صفات کالکلام فی بعض صفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الکلام فی بعض صفات، اگر بعض صفات پر اگر تعویل کرنی ہے تو جو آپ نے یہاں تسلیم کیا ہے وہی تسلیم ہر صفت سے متعلق ہونی پڑے گی آپ کو۔ اس کے بعد کہا کہ والابتعاد عن التعویل الذی هو فی الحقیقت الحاد و تعطیل، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کسی بھی صفت ہو، الاتیان والمجیء ہے، کسی بھی صفت سے متعلق ہو اس میں تعویل کرنا، یہ دراصل حقیقت میں جو ہے یعنی یہ الحاد ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں الحاد ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد یہ بھی ہے کہ اس کی تعویل کی جائے۔ تو بہرحال ایک اور قول بھی یہاں پر ہے امام ابو الحسن الاشعری کا رحمہ اللہ، آپ کی کتاب ہے ہمارے پاس رسالۃ الی اہل الثغر، لیکن گھر میں نظر نہیں آ رہی آج کل، بہت دکھ ہو رہا ہے اس کا مجھے، گھر میں جو کتاب نظر نہیں آ رہی، اس میں آپ کا قول ہے کہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ امام ابو الحسن الاشعری کا رحمہ اللہ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین کا روز قیامت آنا یا آسمان دنیا پر ہمارے یعنی آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کا جو نزول ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتیان ہے، خاص طور پر روز قیامت سے متعلق، اللہ کے حکم سے متعلق بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق بات ہے، کما یلیق لشانی، اس پر اہل علم کا، اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے۔ اہل السنہ والجماعہ سے کون مراد ہے؟ کہ صرف امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام محمد بن عبد الوہاب نجدی، شیخ البانی، شیخ بن باز رحمہ اللہ اجمعین؟ سب سے پہلے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عشرہ مبشرہ، بدر صحابہ، سابقین اولین، یہ کل کے کل صحابہ تابعین جو صحابہ کے نقش قدم پر رہے، یہ سب سے پہلے آئیں گے۔ ہاں کسی دور میں جب فتنہ برپا ہوا اور اس کی تعویل ہوئی، اس میں انحراف آیا تو علم بلند کیا تھا اور جو ہے مطلب یعنی مجاہدہ کیا تھا غیر معمولی طور پر امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق جو ہے مطلب اہل علم نے بعد کے ادوار میں، جیسے امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ ہے، ان سے متعلق یہی کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے منہج پر ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے منہج پر ہوں۔ تو وہ انہوں نے آغاز کیا تھا کیا؟ نہیں، اس کے لیے ان کا جو مجاہدہ ہے وہ سبحان اللہ وہ عالمی سطح پر اللہ نے اس کا ایک اثر ڈالا ہے۔ اس اعتبار سے آج کے دور میں شیخ محمد ناصر البانی ہے، شیخ بن باز ہیں رحمہ اللہ اجمعین، شیخ بن عثیمین ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، باحیات علماء میں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبد الرحمن البراق ہیں، یہ دو نام نہیں ہیں، بڑے ہیں ایسے نام۔ تو بہرحال ان کا جو نقطہ نظر ہے بہرحال انہی کو پڑھنا ہے، ان کی طرف پڑھنے کی دعوت دینا ہے، اس کے جو برخلاف ہیں اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہے، عقیدے کی سالمیت کے لیے، منہج کی سالمیت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ من ہمیں اپنی اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر پائیں، اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے غفلت اور دوری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔